بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحدود، حدود کا بیان۔ آج کی ہماری سنن ابن ماجہ کے دورہ کی اس نشست کا موضوع ہے حد سے مراد وہ سزا ہے جس کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے۔ حد کا مطلب وہ سزا ہے جس کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے، اور حد شریعت میں اس معین سزا کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق قرار دے کر مقرر کی ہو۔ شریعت میں اس معین سزا کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق قرار دے کر مقرر کی ہو۔ حد شریعت میں اللہ کے حق کی بنیاد پر مقرر کردہ سزا کو حد کہتے ہیں، اور تعزیر جو ہے وہ اس سے الگ ہے۔ حد الگ ہے، تعزیر الگ ہے۔ حد شریعت میں معین کردہ سزا کا نام حد ہے، اور تعزیر اس سے الگ ہے کہ وہ حاکم وقت کی ثوابدید پر ہوتی ہے۔ حد جو ہے اس کا تعین شریعت میں قرآن و سنت میں موجود ہے، اور تعزیر ایسی سزا ہے جس کا اختیار اولی الامر کو دیا جاتا ہے، حکمران کو دیا جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، زمین والوں پر ایک حد کا جاری کرنا 30 دنوں کی متواتر بارش سے بہتر ہے۔ یعنی زمین والوں پر ایک حد کا جاری کرنا جو ہے وہ زمین پہ اگر 30 دن اللہ کی رحمت برستی رہے تو اس سے بہتر ہے ایک حد کا جاری کرنا۔ اور کچھ احادیث میں 40 دن کا بھی ذکر ہے کہ ایک بندہ خدا پر حد کا جاری کرنا جو ہے وہ 40 دن بارش ہونے سے بہتر عمل ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ مخزومیہ خاتون فاطمہ بنت اسود جس نے غزوہ فتح کے موقع پر چوری کر لی تھی، اس کے معاملہ نے قریش کو بڑی فکر میں ڈال دیا، کیونکہ وہ ایک معزز قبیلے کی خاتون تھی۔ انہوں نے اس بات پہ مشورہ کیا، آپس میں صلاح کی، اور یہ طے پایا کہ حضرت اسامہ بن زید کے پاس جاتے ہیں، اور ان کی چونکہ حضور مانتے ہیں اس لیے ان سے کہتے ہیں کہ وہ اس خاتون کی سفارش کریں۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں اس خاتون کی سفارش لے کے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتیں اس لیے برباد ہو گئی کہ وہ اپنے معززین کو چھوڑ دیتے تھے اور کمزوروں کو سزا دیتے تھے، اور اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کر دیتے۔ فرمایا اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس پہ بھی حد جاری کرتا۔ اور یہ حدیں 5 جرائم پہ حد جاری کی جاتی ہے شریعت کے اندر: ڈاکہ، چوری، زنا، تہمت زنا اور شراب نوشی۔ ان 5 عوامل پر حد جاری کی جاتی ہے، اور اس میں قتل بھی ہے۔ تو آج کی گفتگو ہماری کتاب الحدود پر ہے۔ حد مانی شریعت کی طرف سے متعین کردہ اللہ کی طرف
طرف سے سزا کو حد کہتے ہیں. اور دو قسم کی سزائیں، ایک حد ہے، ایک تعزیر ہے. تعزیر کے معنی میں نے بیان کر دیا کہ وہ وقت کے حکمران کو اتھارٹی دی جاتی ہے کہ وہ اس کی سچویشن کو مد نظر رکھ کے سزا مقرر کرے. جیسے چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قحط کے دنوں میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے والے عمل کو موقوف کر دیا، منع کر دیا، کیونکہ قحط ہے. قحط کی وجہ سے اگر کوئی شخص ایسا کام کر لیتا ہے تو اس پر پوری حد جاری نہیں کی جائے گی. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ لوگ جو ان کو شہید کرنے کے لیے انہوں نے ان کے مکان کو گھیر رکھا تھا، فرمایا کہ ان بلوائیوں پر جھانکے تو آپ نے انہیں قتل کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے سنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو شہید کیا گیا تو آپ نے اپنے گھر سے باہر جھانکا، ان کو دیکھا تو وہ قتل کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. حضرت عثمان فرمایا وہ مجھے قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، وہ مجھے کیوں قتل کرتے ہیں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کسی مسلمان کا خون 3 صورتوں کے علاوہ کسی صورت میں حلال نہیں ہے. یعنی کسی مسلمان کا قتل کرنے کی 3 صورتیں ہیں، ان کے علاوہ قطعاً کسی مسلمان کو قتل کرنے کی اجازت شرع نہیں ہے. پہلا ایسا آدمی جو زنا کرے جبکہ وہ شادی شدہ ہو تو اس پر رجم کیا جائے. رجم مانی اس کو پتھر مارے جائیں اور اتنے مارے جائیں کہ اس کی موت واقع ہو جائے. دوسرا ایسا آدمی جس نے ناحق کسی کو قتل کیا ہو، یعنی بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا ہو، تو ایسے آدمی کو قتل کرنا شرعاً جائز ہے. تیسرا ایسا آدمی جو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، تو مرتد کو معافی نہیں ہے، مرتد کا خون مسلمان پر مباح ہو جاتا ہے اور مسلمان کے لیے اس کو قتل کرنا جائز ہے. اور مرتد کو قتل کرنے کی مسلمان کو سزا نہیں ہے. آج کل کے اس پرفتن دور میں جبکہ لادینیت اور ارتاد کا فتنہ بڑا عروج کر رہا ہے اور آج کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی جو ہے وہ سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے، ایسی صورت میں بھی کچھ لوگ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں تو یہ ان کے ایمان کا تقاضا ہے اور عین شرع اسلامی بھی ان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر حکمران حد کو جاری کرنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکے ہوں، عدل کا نظام اس مقام پہ جا کر تھک گیا ہو، تو پھر اہل ایمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس حد کو جاری کرے. اللہ کی قسم میں نہ دور جہادیت میں بدکاری کی، حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ نہ تو میں نے بدکاری کی ہے اور نہ ہی حالت اسلام میں نے بدکاری کی. یعنی جب اسلام نہیں لایا تھا تو تب بھی میں نے کوئی بدکاری نہیں کی، اور اسلام کے بعد تو ہو نہیں سکتا. میں نے کسی مسلمان کو قتل بھی نہیں کیا، اور جب سے میں مسلمان ہوا ہوں میں نے ارتاد بھی اختیار نہیں کیا. فرمایا کیا وجہ ہے کہ یہ تینوں خاصیتیں مجھ میں نہیں ہیں لیکن یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. تو اس حدیث مبارکہ سے ایک بات یہ سمجھ آئی کہ کسی مسلمان کو قتل کرنے کے لیے 3 وجوہات کا ہونا لازم ہے. اگر ان میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر اگر قتل کیا ہے تو وہ قتل ناحق ہے، اس پر بھی حد جاری کی جائے گی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مسلمان جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں اور اس کا خون تم پر حلال نہیں ہے، مگر 3 قسم کے افراد کا خون حلال ہو جاتا ہے: جان کے بدلے جان، شادی شدہ بدکار، اور وہ اپنے دین کو ترک کر دے اور جماعت کو چھوڑ جائے.
वही तीन है कि वो बंदा जो मुर्तद हो जाए, इस्लाम से फिर जाए, वो बंदा जो कत्ल नाहक करे, और वो बंदा जो ज़ना करे। ये तीन किस्म के बंदों का कत्ल जो है वो जायज़ है।